دعا زہرا کیس کی وجہ سے ایک مظاہرہ جون 19 2022 بروز اتوار دن کے 2 بجے منعقد کیا گیا، جو کہ پاکستان قونصلیٹ جنرل پاکستان ٹورنٹو کے سامنے منعقد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ دعا زہرا کیس کو انصاف کی بنیادوں پر حل کیا جائے، جبکہ پولیس اور عدالت کا رویہ اس کیس میں غیر منصفانہ نظر آ رہا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے پوری کمیونٹی میں تشویش پائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں کم عمر کی شادیوں کا ایک قانون موجود ہے کہ اس کے ہر خلاف پولیس اور عدالت کی ملزموں کی کھلے عام سرپرستی عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات کو جنم لے رہی ہے۔ جی السلام علیکم ویئرز، یہ یہاں پر لوگ جمع ہیں دعائے زہرا کے سلسلے میں اور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ سب اس کاز میں جو ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، اور میں آواز انٹرٹینمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور امید ہے یہ آواز جو ہے پاکستان کے اداروں تک جائے گی، اور سپریم کورٹ جج جو ہیں وہ بھی اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں گی کہ کہاں پر گیپس ہیں اور اس کو فکس کریں گے۔ جی آپ دیکھیں لوگ یہاں پہ اپنا کھڑے ہو کے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں قونصل جنرل آف پاکستان کے آفس کے سامنے، اور بڑا ہی پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بس یہی چاہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کو انصاف ملے، اور بہت ہی جو ہے اپنا صحیح سنوائی نہیں ہو رہی، اور ججز بھی بہت ہی جلد فیصلہ دے رہے ہیں بغیر کسی جو ہے اس کے، اور ایسا لگ رہا ہے کوئی پریشر ہے۔ تو یہی درخواست ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور سپریم کورٹ کے ججز اس کیس کو سیریس لیں، اور جہاں گیپ ہے اس کو فلفل کریں۔ اور لوگ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول کریں اپنی بارگاہ میں۔ اچھا، دوسری بات میں آواز انٹرٹینمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس چینل سے میری وابستگی تھی، انہوں نے اس پہ 2-3 پروگرام کیے ماشاءاللہ، اور یہ سمینہ بازی جو ہے اس کی کنگریچولیشن کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کی آواز اٹھائی۔ تیسرا میرا کیونکہ سائبر سیکیورٹی سے تعلق ہے، تو میں اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ چلا گیا ہے، تو یہ کیس کو ریزالو کرنا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ 2 سے 3 مہینے کا بھی ڈیٹا آپ کو مل جائے۔ اور میں ایف آئی اے والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہاں پہ یہ ان کے لیے پیس آف کیک ہے۔ تو میں سپریم کورٹ کی گزارش کروں گا جو چیف جسٹس صاحب ہیں کہ آپ جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہیں اس کیس کے، ان کو کہیں کہ 2-3 مہینے کا ڈیٹا ہمیں دے دیں، جس میں کہ سارے سوشل میڈیا کے ڈیٹا اگر ہمارے پاس پہنچ جائے ان کے پاس، تو یہ سارا کلو کھل جائے گا کہ کون اس کے پیچھے، اور وہ ایویڈنس کے ساتھ ہوگا، اور باقاعدہ آپ اس کو پی ڈی ایف کے ساتھ پرنٹ کر کے جج کے سامنے لے آ سکتے ہیں، تو وہ کوئی کسی کا باپ ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو۔ تو میں یہی گزارش جو ہے اپنا میں رکھوں گا اپنا جسٹس ہیلپ لائن کے ندیم شیخ صاحب کو، کہ آپ پلیز چیف جسٹس سے بات کریں سپریم کورٹ صاحب سے کہ یہ ایک معاملہ اس میں کھلوائیں۔ یہ سارے معاملوں کی جو نا پوری جو نا کھول کے رکھے گا کہ کہاں سے کون ہے اس کے اندر، کہاں پر رہتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ایون اگر باہر بھی کوئی اس میں کوئی انوالو ہے تو وہ بھی کھل جائے گا۔ میں نے تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی آفر کی تھی کہ میں آپ کو اس کا مسئلے کا حل دے سکتا ہوں، بٹ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار دیم۔ اللہ کرے آگے جا کے ایسا ہو جائے۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی ایشو نہیں ہے، اس کو جو ہے آپ لوگ سب جو ہے انوالو ہو، اسپیشلی عمران خان جو ہے بڑی حق کی باتیں کرتے ہیں، تو میرا کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے مہنگائی کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ اس بچی کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ جب جسٹس سسٹم ہوگا تبھی آپ کی فاؤنڈیشن ہوگی، ورنہ اوپر کی ساری چیزیں گر جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جسٹس سسٹم کو صحیح کریں۔ بہت شکریہ۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز کی۔